جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے تمام صیغے، اور آج کوشش کریں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی پہ ذرا کچھ مشق کر لیں اس کتاب سے۔ چلیں، یہ ایک حوار ہے، ایک یعنی مکالمہ ہے، اس کو ایک دفعہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو ہم اپنا فوکس فی الحال اس پہ فعل مضارع پہ رکھیں گے، بقیہ چیزوں سے بس تیزی سے گزریں گے۔ فی الحافلہ، فی الحافلہ کا مطلب ہے کہ یعنی بس میں جو کنورسیشن ہے یہ بس کے اندر ہو رہی ہے۔ حافلہ بس کو کہ الاول یعنی پہلا شخص اور الثانی دوسرا شخص۔ تو ایک مکالمہ ہے، وہ یہاں نقل کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع جب مختلف لوگوں کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے، جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، بس اس کی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ ذرا پریکٹس ہو جائے، اور روزمرہ کے ہم اس کو دیکھ لیں کہ سینیریو میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بس میں ایک کنورسیشن ہے، پہلا شخص سلام کر رہا ہے السلام علیکم، اور دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسمک یا اخی، بالکل سادہ سوال ہے، یہ آپ سب کو ہی آتا ہوگا۔ اخی بھائی کو مخاطب کرنے کے لیے اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، وہ مسمک، اور وہ جواب میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، اور اب پہلا آدمی بتا رہا ہے کہ جی اسمی فیصل، میرا نام فیصل ہے، اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ اطالب انت یا عبداللہ، کہ عبداللہ کیا تم طالب علم ہو؟ ٹھیک ہے، انتا جو ہے انتا تم کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم ایک شخص سے بات کر رہے ہو، ایک آدمی سے یا کسی لڑکے سے، تو ہم انتا بولتے ہیں تم کے لیے۔ اور آ جو یہاں یوز ہوا یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، آ اور حل سوال کے لیے آتا ہے، تو اطالب انت یعنی کیا تم طالب علم ہو عبداللہ؟ تو اب عبداللہ جواب دے رہا ہے نعم، جی میں طالب علم ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال فیصل پوچھ رہا ہے این تدرس یا اخی؟ جی یہ بتائیے گا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میرے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ ہاں یعنی بھائی تم کہاں پڑھتے ہو، اینا آتا ہے نا کہاں کے لیے، اور یہ جو یدرس ہے یہ پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تدرس تا جو آ رہا ہے یہ مخاطب کی وجہ سے آ رہا ہے، یعنی چونکہ ایک لڑکے سے بات ہو رہی ہے نا، واحد مذکر مخاطب۔ این تدرس یا اخی، اے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ اب وہ جواب میں کہہ رہا ہے ادرس بجامعۃ الریاض۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں وہ چینج ہو گیا نا، سوال میں تھا تدرس اور جواب میں ادرس، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف آ رہا ہے، یعنی چونکہ وہ متکلم ہے نا، جو بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں اب بول رہا ہے، ادرس بجامعۃ الریاض، کہ میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ تدرس اور ادرس؟ تدرس ہے کہ تم پڑھتے ہو، ادرس ہے میں پڑھتا ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ فی ای کلیہ تدرس؟ کلیہ کالج کو کہتے ہیں، تم کون سے کالج میں پڑھتے ہو؟ اور وہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ادرس فی کلیۃ الہندسہ، میں ہندسہ کے کالج میں پڑھتا ہوں۔ ہندسہ یعنی انجینئرنگ کو کہتے ہیں، تو انجینئرنگ کے کالج میں پڑھتا ہوں۔ تو کالج یا بعض دفعہ یعنی فیکلٹی کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے کلیہ۔ فی ای سنہ تدرس، سنہ کے تو اردو میں بھی آتا ہے، سنہ کس لیے بولتے ہیں؟ ڈگری، سند، سال، نہیں وہ سند ہوتی ہے، یہ وہ نہیں، ہاں یہ جو سنہ ہے یہ سال کے لیے ہے۔ سال، ای، ہاں ای کا جو لفظ ہے نا یہ ہوتا ہے جیسے ہم کون سا یا کون سی کا سوال کرتے ہیں، یعنی کئی چیزیں اور ان میں سے ہم ایک کو متعین کرنا چاہتے ہوں، جیسے یعنی کئی کتابیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کون سی کتاب دیکھوں، یا کون سی کتاب کی بات کر رہے ہو۔ کئی لوگ ہیں تو ہم ان میں سے پوچھتے ہیں کہ کون سے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہاں پہ ایسے موقع پہ آتا ہے۔ تو جیسے اس نے پہلے یوز کیا نا فی ای کلیہ تدرس، کہ کون سے کالج میں پڑھتے ہو، اسی طرح وہ اب کہہ رہے ہیں فی ای سنہ تدرس، کہ کون سے سال میں پڑھتے ہو۔ ادرس فی السنہ الثانیہ، یہ سمپل ہے کہ میں دوسرے سال میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جہاں وہ سوال کر رہا ہے نا کہ تم پڑھتے ہو، وہاں وہ تدرس یوز کر رہا ہے،
اور جب وہ جواب میں اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، تو وہاں تدرس کی جگہ ادرس، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ متکلم کا جو صیغہ ہے واحد متکلم کا، اس میں ہم مضارع کے شروع میں الف بولتے ہیں، اور مخاطب جو ہے اس میں تا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے تعرف المہندس سلمان. وہی سوال کرنے کے لیے یعنی پوچھنے کے لیے. اور تعارف کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ کیا آپ پہچانتے ہو انجینئر سلمان کو؟ ہاں بالکل صحیح. تعارف ہوتا ہے پہچاننا یا جاننا. تو مہندس انجینئر کو کہتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے کہ کیا تم انجینئر سلمان کو جانتے ہو یا پہچانتے ہو. تو اس کا جو پہلا صیغہ ہوگا تعارف کا وہ کیا ہوگا؟ يعرف. یعرفو. یعرفو یعنی وہ جانتا ہے. اور اس کا ماضی کسی کو معلوم ہے؟ ماضی کیا ہوتا ہے اس کا؟ عرفہ. عرفہ. عرف. صحیح. ہاں جی عرفہ. تینوں یعنی جو حرف ہے ہمارے عین را اور فا تینوں پر زبر آتا ہے. تو عرفہ یعرفو یہ فعل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جاننے کے لیے یا بعض دفعہ پہچاننے کے لیے. تو اتعرف المہندس سلمان یعنی کیا آپ انجینئر سلمان کو جانتے ہیں؟ طبعا. طبعا کسی کے علم میں ہے کہ کن موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں. Course. جی ہاں. ہاں ایک تو ہے نا کہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے لیے تو ہم عموماً نعم میں استعمال کر لیتے ہیں یا اجل استعمال کر لیتے ہیں. یہ جو طبعاً ہے نا یہ ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے، آف کورس جیسے استعمال ہوتا ہے نا، جیسے کوئی مطلب سامنے کی بات ہو جس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. تو طبعاً یہ کہ ہاں ہاں بالکل. ٹھیک ہے آف کورس جیسے ہم کہتے ہیں. تو ہوا استاذی وہ یہی وجہ بتا رہے ہیں نا کہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ تو میرے استاد ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جانوں. تو وہ بالکل ایک جیسے ظاہر سی بات ہے، اس لیے طبعاً ایسے موقعوں پہ بولتے ہیں بہت آبویس ہو جب کوئی چیز. ہوا احسن مدرس فی الکلیہ. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ویسے بھی کالج میں سب سے اچھے استاد ہیں. اچھا اگلا سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ جی من هؤلاء الفتیہ الذین معک. یہ جو فتیہ کہتے ہیں یہ لڑکوں کو، نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو فتیہ بولتے ہیں. سنگولر اس کا ہوتا ہے فتح، فا تا اور الف، لیکن الف کو ہم لکھتے چھوٹی یا کی طرح. فتح ہوتا ہے لڑکا، فتیہ لڑکے. من هؤلاء الفتیہ الذین معک. من کسی کو معلوم ہے یعنی کس چیز کے سوال کے لیے من آتا ہے؟ کون؟ کون کے لیے؟ ہاں کسی کون. شخصیت کے بارے میں، کسی بالکل صحیح. جاندار چیز کے بارے میں میرے خیال میں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہاں عربی میں وہ جاندار اور غیر جاندار کا فرق نہیں رکھتے. وہ پہلے ہم نے صحیح کہا، جیسے کسی شخص کے بارے میں اسے وہ ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ عاقل اور غیر عاقل، یا ذی شعور اور غیر ذی شعور. تو انسانوں کی بات ہو رہی ہو یا اور اگر کوئی مخلوق ہے جو شعور رکھنے والی ہے جیسے فرشتے ہیں، تو ان کے لیے من استعمال ہوگا کون. اور اگر باقی چیزوں کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے نہیں جو شعور نہیں رکھتے، ان کے لیے پھر ما استعمال ہوتا ہے. تو من هؤلاء الفتیہ الذین معک. کون لڑکے ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں؟ کأنہم اخوتک. یہ تمہارے بھائی معلوم ہوتے ہیں. اب ان میں ہر لفظ کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ظاہر بات ہے چونکہ ہم اس وقت فعل مضارع ہی کو پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس میں ہر لفظ کو نہیں وہ بتاؤں گا کہ کأنہ کیا ہے فلاں کیا ہے، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں گے. تو بس ہم ایک دفعہ گزر رہے ہیں اس سے. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ جی یہ لڑکے کون ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی معلوم ہوتے ہیں. عبداللہ کہہ رہا ہے نعم. ہاں نعم یعنی جی ہاں. ہؤلاء اخوتی یہ بھائی ہیں میرے. اور پھر آگے وہ بتا رہا ہے کہ لی اربعۃ اخوہ میرے 4 بھائی ہیں، وثلاث اخوات اور 3 بہنیں. اگلا سوال ہے کہ این یدرس ہؤلاء. ہؤلاء کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ وہ سب. ٹھیک ہے اور کوئی بتائے.
یہ سب ٹھیک ہے، اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ هذا حاضہ. ہاں، یہ حاضہ کی جمع ہے ہاؤلا. تو حاضہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی ایک کے لیے کہ یہ شخص یا یہ چیز، تو ہاؤلا زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے، یہ سب، یعنی کچھ زیادہ لوگ ہیں اور ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں ہاؤلا بولتے ہیں. اینا یدرس ہاؤلا، اب اس نے بتایا نا کہ میرے اتنے بہن بھائی ہیں، تو وہ فیصل پوچھتا ہے کہ یہ سب کہاں پڑھتے ہیں. اینا یدرس ہاؤلا، یہاں اس نے یدرس کیوں بولا، تدرس کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ کیونکہ وہ غائب ہے. نہیں تھا، غائب وہ بس خاطب نہیں تھا. ہاں بالکل صحیح. پہلے جو ہم نے پچھلے سوالات پڑھے نا، وہاں آپ دیکھیں کہ جو مخاطب ہے اس سے سارے ڈائریکٹلی اس سے سوال ہو رہے تھے. تم کہاں پڑھتے ہو، تم کون سے سال میں پڑھتے ہو، کون سے کالج میں پڑھتے ہو، تو ہر جگہ وہ تم، یعنی اس سے مخاطب سے بات ہو رہی ہے، اس لیے تدرس آ رہا تھا. یہاں اس سے نہیں پوچھ رہا، وہ کچھ اور لوگوں کے بارے میں، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے نا، تو یہ سب غائب ہیں، اس لیے وہ پہلا صیغہ یدرس استعمال ہوا. اینا یدرس ہؤلاء، یعنی یہ لوگ کہاں پڑھتے ہیں. جی، اینا یدرس ہؤلاء، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں پڑھتے ہیں. اب عبداللہ ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ جی جی یہاں ہے نا ہاؤلائی میں جمع ہے، تو یہاں یدرسونا کیوں نہیں آیا؟ یدرس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جمع ہم نے غائب پڑھا تھا تو اس میں یدرسونا آئے گا. ہاں، اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ عربی میں جو جملے ہیں نا، ان کے دو طرح کے سٹرکچرز بنتے ہیں. کچھ جملے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی سٹرکچرنگ اور طرح سے ہوتی ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں جو فعل سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا اور طرح سے سٹرکچر کرتے ہیں. تو اگر مطلب اس طرح کا جملہ ہو نا کوئی کہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، یعنی فعل پہلے آ رہا ہے اس کے بعد اس کا فاعل آ رہا ہے، تو اس طرح کے کیس میں فاعل چاہے جمع آئے تثنیہ آئے، فعل واحد ہی استعمال ہوتا ہے. مثلاً اگر میں نے کہنا ہے نا کہ جی لڑکے پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ میں یہی بولوں گا یدرس فتیہ، اگر میں فعل کو پہلے یوز کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ کہ وہ اسم پہلے آ رہا ہے فعل بعد میں آ رہا ہے، پھر فعل جمع ہی میں آتا ہے. لیکن یہ مطلب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جب جملہ پڑھیں گے نا وہاں پہ دیکھیں گے اس کو. مطلب ایک اس کا مطلب مختصر میں نے جواب دے دیا فی الوقت کے لیے کہ اگر فعل پہلے اور فاعل بعد میں آ رہا ہوں تو پھر فعل واحد ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہیں کہ یدرس علی، ادھر بھی یدرس واحد ہے. آپ کہیں کہ یدرس علی و احمد، اب دو لوگ ہو گئے، یہاں پہ بھی ہم نے یدرسو کو چینج نہیں کیا، یدرسو ہی ہے. اور تین ہو جاتے ہیں تب بھی ایسے ہی رہے گا، یدرسو علی و احمد و عثمان. تو اگر فعل شروع میں آ رہا ہے نا، تو اس کے بعد جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ چاہے سنگولر ہے پلورل ہے، فعل کا جو ہے اسٹرکچر ہے وہ یا جو فارم ہے وہ سنگولر ہی کی یوز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ الٹ دیتے ہیں اس کو، مطلب آپ جو پہلے اسم لے آتے ہیں بعد میں فعل آتا ہے، تو پھر وہ فعل اس کے مطابق آئے گا، اپنے سبجیکٹ کے مطابق. مطلب اس کو اگر میں یہ کروں کہ علی یدرس، اور پھر میں اگر اس کو علی اور احمد کی بات کروں گا تو پھر وہ چینج ہوگا، پھر علی و احمد یدرسانی. اب وہ چونکہ علی اور احمد پہلے آ گئے نا، فعل بعد میں آ رہا ہے، تو اب وہ اس کے مطابق دو کے لیے تسنیہ آئے گا، علی و احمد یدرسانی. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ علی احمد اور عثمان پڑھتے ہیں، اب یہاں پہ جمع آئے گا اگر میں اسم پہلے یوز کر رہا ہوں، علی و احمد و عثمان یدرسون. ٹھیک ہے، تو جی یہ ایک جزاک اللہ مجمل خیر. سے جواب ہے. باقی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اور اس کی وجہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یا اگر ہم اس کو اسم کو پہلے لائیں تو اس سے جملے کے معنی پہ کیا فرق پڑتا ہے، یا ایمفیسس پہ کوئی فرق پڑتا ہے، فعل کیوں پہلے آتا ہے، اسم کیوں پہلے آتا ہے، یہ اس کی پھر ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ علم النحو میں اور پھر بلاغت وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی الوقت بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ فعل پہلے آ رہا ہے تو واحد ہی ہوگا. اچھا جی، تو اب اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں پڑھتے ہیں. عبداللہ بتا رہا ہے کہ اما اخوتی، یعنی جو میرے بھائی ہیں، فکلہم، وہ سب کے سب، یدرسون. اب اس کے بھائی زیادہ ہیں نا،
تو اس لیے اس نے یہاں یدرسو نہیں بولا، یہاں یدرسونا. ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ وہ استعمال کر رہا ہے، جمع مذکر غائب کا. میرے بھائی جو ہیں وہ سب یدرسونا، وہ پڑھتے ہیں بالجامعہ، یونیورسٹی میں. عیسیٰ وہو اکبر منی، اب بتا رہا ہے کہ عیسیٰ جو کہ مجھ سے بڑا ہے، یدرسو. اب دیکھیں یہاں یدرسو آیا ہے، لیکن پہلا جو جملہ تھا وہاں یدرسونا تھا، کیونکہ وہاں سب بھائیوں کی بات ہو رہی تھی نا. اب یہاں وہ اکیلے اکیلے ایک ایک کا بتا رہا ہے کہ جو عیسیٰ ہے، اب وہ عیسیٰ چونکہ سنگولر ہے تو یدرسو دوبارہ سنگولر فارم میں آ رہا ہے. عیسیٰ جو مجھ سے بڑا ہے وہ پڑھتا ہے فی کلیت الطب، میڈیکل کالج میں. و ابراہیم یدرسو، اور اب ابراہیم بھی چونکہ اکیلے سے اس کی بات کر رہا ہے تو سنگولر کی فارم آ رہی ہے. ابراہیم پڑھتا ہے فی کلیت التجارہ یعنی کامرس کالج میں. و اسحاق یدرس فی کلیت الآداب، اور اسحاق جو ہے وہ لٹریچر کے کالج میں پڑھتا ہے یا لٹریچر کی فیکلٹی میں. ٹھیک ہے، کالج آف لٹریچر میں پڑھتا ہے. تو اب یہاں جب انڈیویجولی آپ نے تینوں کی بات کی تو آپ نے سنگولر کا ہی صیغہ استعمال کیا. عیسیٰ یدرس، ابراہیم یدرس، اسحاق یدرس. لیکن جب تینوں بھائیوں کی اکٹھی بات ہو رہی تھی تو وہاں ہم جمع بول رہے تھے، یدرسونا. ٹھیک ہے، واضح ہے نا. اچھا، ان کا چوتھا بھائی بھی ہے. وہ اسماعیل یدرس فی کلیت العلوم، اور اسماعیل جو ہے وہ پڑھتا ہے سائنس کالج میں. العلوم یعنی سائنسز کے لیے استعمال کر، کلیت العلوم کالج آف دا سائنسز. یا اچھا، آگے وہ بتا رہا ہے کہ وہاؤلاء الثلاثہ اصغر منی، یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں. عیسیٰ بڑا تھا تو باقی جو تین ہیں وہ چھوٹے ہیں مجھ سے. جی، تو اب یدرسونا ہم جمع کے لیے اور یدرسو واحد کے لیے استعمال کر رہے تھے. وہ اس سینیریو میں مطلب بڑا آسانی سے یعنی سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں یدرسونا آنا ہے، کہاں یدرسو استعمال ہوگا. اچھا، اس کے بعد وہ بہنوں کی بات کر رہا ہے. وہ اما الاخوات، اب بتا رہا ہے کہ جو بہنیں ہیں میری، فا تو یدرسنا، وہ پڑھتی ہیں فی المدرسہ المتوسطہ، وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. صحیح، یدرسنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث جمع غائب. مؤنث غائب. جمع ٹھیک ہے، مؤنث جمع غائب. مؤنث غائب، بالکل صحیح. یعنی وہ چونکہ بہنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ غائب ہیں، ان کے بارے میں اب وہ بات کر رہے ہیں، تو اس نے یدرسو کی جگہ یدرسنا استعمال کیا. اس میں ایک تو آخری حرف جو ہے مضارع کا وہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ سین ساکن کیا اور اس کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں. اور کہاں پہ نون ایڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ جمع مؤنث مخاطب میں بھی. جی ہاں، دو صیغے ہیں جن میں نون ایڈ کرتے ہیں، ایک یہ جمع مؤنث غائب اور دوسرا ہے جمع مؤنث مخاطب. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ غائب ہے یا مخاطب ہے؟ یا ایک کے شروع غائب میں یا اور تا ہوتا. بالکل صحیح. اگر یعنی اس کے سٹارٹ میں مضارع کے یا ہے، جیسے یہاں پہ یا آ رہا ہے نا اس جملے میں یدرسنا، تو یہ جمع مؤنث غائب ہے. اگر شروع میں تا ہوگا تو وہ جمع مؤنث مخاطب ہے. اگر ہم تدرسنا استعمال کریں تو وہ مخاطب کے لیے ہوگا، یعنی تم عورتیں پڑھتی ہو. تو آگے پڑھتے ہیں. وہ اب بہنوں کا بتا رہا ہے کہ وہ میری بہنیں جو ہیں وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. زینب تدرس فی السنۃ الاولی، یعنی زینب جو ہے وہ پڑھتی ہے پہلے سال میں. یہاں تدرسو آ رہا ہے، اور جب لڑکوں کی بات ہو رہی تھی عیسیٰ وغیرہ کی، وہاں یدرسو آ رہا تھا. تو یہ فرق واضح ہے نا اس کا. تو مذکر کا واحد جو ہے، واحد مذکر غائب، وہاں شروع میں یا ہوتا ہے، لیکن واحد مؤنث غائب میں ہم یا کو تا سے بدل دیتے ہیں. تو تا ہمیشہ مخاطب میں نہیں آتا، یعنی وہ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تا مخاطب کے صیغوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو مؤنث غائب کے صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ان دونوں میں بھی تا استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا تدرسو، کہ وہ پڑھتی ہے، زینب پڑھتی ہے. اسی طرح جو تثنیہ ہوتا ہے مؤنث کا غائب کے اندر، اس میں بھی تا آتا ہے شروع میں. جیسے ہم کہیں کہ زینب اور مریم پڑھتی ہیں تو ہم بولیں گے زینب و مریم تدرسانی.
ٹھیک ہے، تو یہ غائب کے دو صیغے ہیں جن کے شروع میں تا آتا ہے، ایک واحد مؤنث غائب جیسے تدرسو، اور دوسرا ہے تثنیہ مؤنث غائب جیسے تدرسانی۔ باقی اس کے علاوہ تا جو ہوتا ہے وہ مضارع میں صرف مخاطب کی صیغوں میں ہی آتا ہے، غائب کے صرف دو صیغوں میں تا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ جی الحمدللہ۔ جی بہتر۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ زینب پہلے سال میں پڑھتی ہے، وہ سلمہ تدرس فی السنۃ الثانیہ، سلمہ دوسرے سال میں، ولیلہ تدرس فی السنۃ الثالثہ، اور لیلہ جو ہے وہ تیسرے سال میں پڑھتی ہے۔ اب فیصل پوچھ رہا ہے کہ فی ای مدرسہ تدرس اخواتک، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پوچھ رہا ہے وہ؟ کون سے جگہ اسکول میں وہ پڑھتی اب ہماری ہاں، بہنیں؟ ای جو ہے نا وہ کون سے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ کون سے اسکول میں، تمہاری بہنیں کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں۔ تو اب ایک تو دیکھیں کہ وہ بہنوں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وہ مؤنث ہیں، تیسرا یہ کہ وہ غائب ہیں، کیونکہ ہم بہنوں سے یعنی ان سے ڈائریکٹلی ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم عبداللہ سے بات کر رہے ہیں نا، یا فیصل تو عبداللہ سے پوچھ رہا ہے اس کی بہنوں کے بارے میں، تو اس لیے یہ ہے تو غائب کا صیغہ۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی جو فعل استعمال ہوا تدرسو، یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا استعمال نہیں ہوا، تو یہ وہی وجہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اگر فعل پہلے آ رہا ہو اور فاعل اس کا بعد میں ہو، پھر اس صورت میں فعل واحد ہی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تدرسو اخواتک، تمہاری بہنیں کہاں پڑھتی ہیں، تدرسو بیسیکلی ہے تو واحد کا صیغہ، تو لیکن اخوات چونکہ بعد میں آ رہا ہے اس لیے ہم تدرس ہی یوز کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں استعمال ہے جملے کا۔ ہاں البتہ اگر یہ اس کو ہم اخوات کو پہلے لے آئیں، تو اگر ہم کہیں کہ اخواتو کا، اس کے بعد ہم فعل استعمال کریں تو پھر تدرسو ہم نہیں یوز کریں گے، اس صورت میں پھر جمع آئے گا، تو پھر ہوگا یدرسنا۔ فی ای مدرسہ تدرس اخواتک، تو تا یہاں پہ کلیئر ہے کس لیے آ رہا ہے، کیونکہ یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، تو اور واحد اس لیے آ رہا ہے کہ فعل پہلے فاعل بعد میں۔ اچھا، اب اس کے جواب میں وہ بتا رہا ہے کہ جی یدرسن فی مدرسہ خالد بن الولید، کہ وہ مدرسے کا نام اس نے بتا دیا کہ مدرسہ خالد بن ولید للبنات فی مکہ، مکہ کے اندر یہ مدرسہ ہے لڑکیوں کا جہاں وہ پڑھتی ہیں۔ تو یدرسن یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب۔ جمع مؤنث غائب۔ اب دیکھیں سوال میں جمع نہیں تھا، سوال میں اس نے واحد بولا تھا، اس لیے کہ بعد میں اخوات وہ بول رہا تھا، لیکن جواب میں تو اخوات نہیں آ رہا نا، تو یہاں پھر اس لیے وہ جمع کا صیغہ ہی جواب میں اس نے یوز کیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر سوال میں بہنیں آ گیا تو ہم جواب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے نا، اس نے جیسے پوچھا کہ تمہاری بہنیں کہاں کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں، اس نے کہا کہ وہ فلاں مدرسے میں پڑھتی ہیں، تو اب دوبارہ اس نے یہ نہیں بولا کہ میری بہنیں وہاں پڑھتی ہیں، ٹھیک، تو اس لیے وہ پھر بس جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے گا، اخوات دوبارہ ضرورت نہیں ہے ہمیں کہنے کی۔ اچھا آگے وہ پوچھ رہا ہے فیصل کہ این تسکنون انتم، یہ تسکنون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مخاطب مذکر، بالکل صحیح، جمع ہے، مذکر ہے، مخاطب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ جمع مذکر ہے، یہ جمع مؤنث نہیں ہے، جمع مذکر ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ شروع میں تا ہوگا اور آخر میں واو نون، واو سکون۔ جی یہ جو واو نون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یعنی مضارع میں جو جمع مذکر کے صیغے ہیں ان میں واو نون آتا ہے۔ اب شروع میں اگر تا ہے یا یا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صیغہ غائب کا ہے یا مخاطب کا ہے۔ مثلا یہاں جیسے شروع میں تا آ رہا ہے، تو اگر تا ہے واو نون کے ساتھ تو وہ پھر جمع مذکر مخاطب ہوگا، جیسے یہاں پہ ہے تسکنون، یہ مخاطب ہے اور جمع مذکر ہے۔ اور اگر شروع میں یا ہو جیسے یسکنون، تو پھر وہ غائب میں جمع مذکر ہوگا،
ٹھیک ہے نا. تو واو نون اس کی انڈیکیشن ہے کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. شروع کا جو یا ہے وہ غائب کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تا جو ہے وہ اس کو مخاطب کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو باقی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس لفظ کا تسکنونا کا؟ رہتے کہاں ہیں، رہتے ہو آپ؟ رہنا. اور اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ سکن یسکنو. یسکن. یسکنو، بالکل صحیح. اور اچھا کہ آپ نے ماضی بھی اس کا بتا دیا. ماضی ہوتا ہے سکانا، ماضی ہے سکانا، اور مضارع ہے یسکنو، یعنی رہائش رکھنا، کسی جگہ پر رہنا. تو اب وہ عبداللہ، بات تو ایک ہی بندے سے ہو رہی ہے، فیصل عبداللہ سے بات کر رہا ہے، لیکن اب اس نے کانٹیکسٹ ایسا کریٹ ہو گیا نا کہ وہ سب بہن بھائیوں کی بات کر رہا تھا مل کے. تو وہ ان سب کو گویا یعنی اس میں لاتے ہوئے گفتگو میں جمع کا سوال کر رہا ہے کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے نا کہ بات تو ہم ایک بندے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے جیسے اس کی فیملی کا بھی پوچھ رہے ہیں تو ہم عموماً یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو یا تم لوگ کیا کرتے ہو. تو اس طرح سے وہ جمع اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جیسے اس کے بہن بھائی بھی شامل ہیں اس میں. کلیئر ہے نا یہ بات؟ او این تسکنون انتم، تم لوگ کہاں رہتے ہو. عبداللہ بتا رہا ہے کہ اخوتی میرے بھائی یسکنون. اب دیکھ لیں، یہاں سوال میں آیا تھا تسکنون تم لوگ رہتے ہو، جواب میں وہ کہہ رہے یسکنون. تا کو اس نے بدل دیا یا میں. کیوں بدل دیا؟ کہ جمع مذکر غائب ہے. ہاں جی، اب غائب ہے. اب وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا، تو بھائی تو اس کے غائب ہیں. میرے بھائی رہتے ہیں، تو یہاں وہ کہہ رہے اخوتی یسکنون. ٹھیک ہے. فی مہاجر الجامعہ، یعنی جو یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں وہ ان میں رہتے ہیں. اما انا عربی میں ہوتا ہے میں کے لیے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اپنے لیے ہم نے جب کوئی لفظ بولنا ہو تو ہم انا کہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اما انا میں جو ہوں، فا تو اسکنو. اسکنو کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم. جی ہاں. تو میں جو ہوں اسکنو، میں رہتا ہوں، مع قریب لی، اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ. قریب یہاں رشتہ دار کے معنی میں. ویسے قریب وہی اردو والے نزدیک کے معنی میں بولتے ہیں. قریب جیسے کوئی جگہ قریب ہے، ہم اسی کے لیے عربی میں بھی قریب بولتے ہیں. لیکن جو رشتہ ہوتا ہے کوئی، اس کے لیے بھی بعض دفعہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نزدیکی رشتہ دار، اسی طرح قریب رشتہ دار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو عبداللہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں ہیں، میں جو ہوں میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھیں، اب تسکنونہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں آ رہا ہے، یسکنونہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اچھا، آگے جو ہے آگے ویسے کوئی فیل نہیں آ رہا، بس اس کو میرا خیال ہے یہیں تک رکھتے ہیں. اس کو ذرا اگر اینڈ پہ دیکھیں، یہ والا جو پیج ہے اس کے شروع میں وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اشکرو کا یا اخی. یہاں پہ بھی اس نے مضارع استعمال کیا، اشکرو، یعنی میں شکریہ کہتا ہوں یا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو ویسے اگر پہلا صیغہ ہوگا اس کا یشکرو، اور ماضی ہوتا ہے شکرا، شکرا یشکرو. چلیں، یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، یہ ذرا کر لیتے ہیں. 1-2 منٹ ہی لگیں گے اس پہ انشاءاللہ. یہ جو ہے، ٹھیک ہے، نمبر 4. اس میں جیسے پہلا جملہ، اس میں بس کرنا یہ اس ایکسرسائز میں جتنے بھی جملے ہیں وہاں ہم نے یذہبو ہی استعمال کرنا ہے. یعنی ذہبہ کا جو مضارع ہوتا ہے نا، یذہبو، تمام بلینکس میں یذہبو ہی آئے گا، لیکن اس کی فارمز ڈفرینٹ ہوں گی. کہیں وہ غائب میں آ رہا ہے، کہیں مخاطب ہے، کہیں جمع، کہیں واحد. تو بس اس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر جملے میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں ہمیں کون سا صیغہ بولنا ہے. ٹھیک ہے. تو مثال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. جیسے مثال ہے کہ عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض.
عبداللہ جامعہ ریاض میں پڑھتا ہے، وَإِخْوَتُهُ أَيْضًا يَدْرُسُونَ بِجَامِعَةِ الرِّيَاض، اور اس کے بھائی بھی یہیں پہ پڑھتے ہیں، وَأَخَوَاتُهُ يَدْرُسْنَ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، اور اس کی بہنیں مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں، زینب تدرس فی السنۃ الاولی، اور زینب جو ہے وہ پہلے سال میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایک جملے میں یعنی فعل پڑھنے ہی کا استعمال ہوا ہے۔ عبداللہ پڑھتا ہے، اس کے بھائی پڑھتے ہیں، اس کی بہنیں پڑھتی ہیں، زینب پڑھتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ فعل کا صیغہ بدل رہا ہے، چونکہ ہر جگہ اس کا فاعل ڈیفرنٹ ہے۔ ایک جگہ عبداللہ ہے، ایک جگہ اس کے بھائیوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں اس کی بہنیں پڑھتی ہیں، پھر ہم اس کی ایک بہن زینب کا بتا رہے ہیں کہ وہ پڑھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا صیغہ ہر جگہ فاعل کی مناسبت سے استعمال ہو رہا ہے نا۔ عبداللہ کے ساتھ ہم بول رہے ہیں یدرسو، جب بھائی زیادہ ہوں گے تو ہم بول رہے ہیں یدرسونا، جمع کا لفظ آ گیا۔ اب جب بہنوں کی بات ہو رہی ہے، بہنیں بھی زیادہ ہیں اس کی، یہاں پہ بھی جمع آ رہا ہے یدرسنا، لیکن یہاں جمع مؤنث ہے، بھائیوں کے ساتھ جمع مذکر کا لفظ تھا، اور اینڈ پہ جب زینب کی اکیلی اس کی بات ہو رہی ہے تو ہم پھر دوبارہ واحد کا لفظ بول دیتے ہیں، واحد مؤنث کا، تدرسو۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے نیچے جو 6 جملے ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ سچویشن کے لحاظ سے یذهبو کا کون سا صیغہ ہم استعمال کریں گے۔ ہر جگہ جانے ہی کا کام ہوگا، فلاں جاتا ہے، وہ جاتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ ہے۔ تو جی پہلے میں آئے گا ابی، یعنی ابی مطلب میرے والد، کیا بولیں گے ہم؟ يذهب. بالکل صحیح، کیونکہ وہ ایک ہیں، غائب ہیں۔ تو ابی یذهب الى السوق کل صباح، کہ میرے والد ہر صبح بازار جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ دوسرے میں جو پہلا لفظ ہے الطلاب، طلاب جمع ہے طالب کی، جیسے طالب علم ہم کے لیے طالب استعمال کرتے ہیں، تو طالب علم زیادہ ہوں تو ہم طلاب بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ طلاب کے بارے میں، طالب علموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ فاعل جمع ہے۔ اب باقی آپ نے دیکھنا ہے مذکر ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، مخاطب ہے، کیا ہے۔ يذهبون. بالکل صحیح، جو کہ طلاب جو ہیں یا طالب علم جو ہیں وہ غائب ہیں نا، ان کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، تو غائب ہی کا صیغہ آئے گا، اور باقی وہ ہے تو مذکر، تو ہم کہیں گے الطلاب یذهبون، بالکل صحیح، جمع مذکر غائب، یذهبون الان الى الملعب، طالب علم، الان کا مطلب ہوتا ہے اس وقت، طالب علم اس وقت جا رہے ہیں ملعب یعنی پلے گراؤنڈ میں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ہے اختی، اختی ہوتا ہے میری بہن، ہم اپنی بہن کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی ایک بہن، تو کیا لفظ آئے گا؟ میری بہن اسکول جاتی ہے، اختی تذهب، بالکل صحیح، واحد مؤنث غائب، اختی تذهب الى المدرسہ۔ چوتھا جملہ ہے آمنہ و فاطمہ و عائشہ، اب ہمارے پاس 3 لڑکیاں ہیں تو یہ جمع ہو گئی نا، آمنہ، فاطمہ اور عائشہ اس وقت مکتبہ جا رہی ہیں، تو کیا بولیں گے؟ يذهبن. بالکل صحیح، جمع مؤنث غائب، تو جمع مؤنث غائب ہوگا یذهبن، آمنہ و فاطمہ و عائشہ یذهبن الان الى المکتبہ، مکتبہ کتابوں کی دکان کو بھی کہتے ہیں، مکتبہ لائبریری کو بھی کہتے ہیں، تو آمنہ، فاطمہ اور عائشہ اس وقت کتب خانے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یذهبن۔ پانچواں ہے اینا، اس کے بعد بلینک اور انت یا احمد۔ اب یا احمد، یا آپ کو معلوم ہے ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ایڈریس کرنا ہو تو اس کو بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اے فلاں، یا ارے، جیسے ہم اردو میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، تو عربی میں ہم یا ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلانے کے لیے۔ تو یا احمد کا مطلب ہم احمد کو بلا رہے ہیں کہ ارے احمد، اور اینا کا مطلب ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کہاں، تو کیا سوال بنے گا کہ اے احمد تم کہاں جا رہے ہو، کیسے بولیں گے؟ تذهب. تذهب. بالکل صحیح، چونکہ سچویشن یہاں مخاطب کی آ گئی ہے نا، اور جو مخاطب ہے وہ واحد اور مذکر ہے،
واحد مذکر مخاطب ہوتا ہے تذہبو، وہی جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مضارع کا، اس میں ہم یا کو تا سے بدلتے ہیں. تو این تذہب انت یا احمد، کہ احمد تم کہاں جا رہے ہو. آخری جو جملہ ہے وہ انا سے شروع ہو رہا ہے. انا ہم فرسٹ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہیں میں متکلم کے لیے. تو اردو میں ہم دیکھیں تو یہ ہوگا کہ میں اس وقت مسجد جا رہا ہوں. تو کیا بولیں گے ہم؟ اذهب. بالکل صحیح. واحد متکلم میں جو مضارع میں پہلا یا ہوتا ہم یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. انا اذهب، میں جا رہا ہوں، یا میں جا رہی ہوں، دونوں کے لیے. انا اذهب الان الى المسجد. چلے بہت اچھے، الحمدللہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ پک کر رہے ہیں اس کو. تو امید ہے کہ اس سے چیزیں ذرا کچھ مزید کلیئر ہوئی ہوں گی. اگر یہ بورنگ ہے، یعنی جو آج ہم نے ایکسرسائز کی ہے ریپیٹیشن فیل ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ نہیں یہ پڑھ چکے، اس کو اور مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا کچھ پڑھیں تو بتا دیں پھر. تو کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ استاد جی میری ایک رائے کہ اگر ہم ہوم ورک دے دیں اور سب آپ کو پرسنلی میسج کر کے وہ ہوم ورک چیک کروائیں تو سب کا پتہ چلے گا کہ کس کو کتنا آ رہا ہے. کیونکہ اس طرح کلاس میں شاید ہم 1-2 لوگ ہی بول رہے ہیں اور باقی لوگ کیونکہ اتنی پارٹیسپیٹ نہیں ہے نا. تو اگر وہ گھر سے کر کے آپ کو میسج کر دیں، کوئی مشق دے دیں آپ اس کے لیے. ہاں یہ بہت اچھا آپ نے کہا. چلے میں ایسا کرتا ہوں، میں پھر وہی جو گروپ ہے اس میں شیئر کر دوں گا ایک ایکسرسائز. تو یہ بہتر ہے، اس کو پھر پرسنلی ہر کوئی مطلب وہ مجھے دکھا دے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ 2 کلاسز جو کہ ہماری وہ رہ گئی تھیں، ہم اس کو بھی وہ پھر آپ لوگ ذرا اس پہ بتا دیجئے گا، سوچ بچار کر کے کہ وہ میک اپ کلاس کب کرنی ہے، کب بھی کنوینئنٹ ہو سب کے لیے، تو پھر کوئی ایک ٹائم رکھ کے اس پہ پڑھ لیں گے. تو باقی یہ اچھا ہے، ایک ایکسرسائز میں دے چھوڑتا ہوں سب کو. جی بہتر. السلام علیکم.